آج میں آپ سے جس ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں وہ بہت زیادہ افسوسناک، دردناک اور المناک صورتحال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو فلسطین میں غزہ میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، اور اسرائیل غزہ پر ناجائز مسلط ہو چکا ہے، ناجائز طور پر قبضہ کر چکا ہے۔ اس وقت میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ اسرائیل جو ہے وہ مکمل طور پر اس نے غزہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اگر عمران خان آج اقتدار میں ہوتا تو کبھی بھی فلسطین پر یہ مظالم نہیں ہوتے اور نہ ہی عمران خان ہونے دیتا۔ فلسطین کے صحافی نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی صرف ایک دھمکی جو ہے وہ اسرائیل کو روک سکتی ہے۔ پاکستان اگر ایک دھمکی دے دے تو اسرائیل کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہم پر میزائل داغ دے۔ عمران خان صرف اس وجہ سے اندر ہے کیونکہ وہ امریکہ کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ امریکہ کو اس نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا، اور اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے فلسطین پر اس کے خلاف عمران خان کھڑا ہوا۔ عمران خان نے دو ٹوک بیانیہ دیا اور اس مظالم کے خلاف کبھی بھی اسرائیل اور امریکہ جانتا ہے اگر عمران خان اقتدار میں رہا تو کبھی بھی وہ ان کے جو مذموم مقاصد ہیں جو وہ فلسطین پر اور غزہ پر جو مظالم کر رہے ہیں وہ کبھی نہ ہونے دیتا۔ اسی لیے عمران خان کو مداخلت کر کے غیر قانونی اور ناجائز طور پر جو ہے وہ جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا۔ یہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت بڑے لیول پہ یہ سازش رچی گئی اور یہ پلاننگ کی گئی اور یہ رجیم چینج جو ہے ہوا اسی کا حصہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اب یہ جب ان کا یہ مشن کمپلیٹ ہو جائے گا، جب یہ مشن کمپلیٹ ہو جائے گا اسرائیل کا اور امریکہ کا جو ہے غزہ پر کنٹرول کا، اب تقریباً انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، سارا ملیہ میٹ کر دیا ہے، مکمل طور پر غزہ تباہ کر دیا ہے۔ جو لوگ بچ گئے تھے ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر ادھر چلے جائیں، یہاں آپ نے نہیں آنا دوبارہ۔ اب کیا ہوگا؟ اب جو ان کا منصوبہ تھا، رجیم چینج کے پیچھے جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کچھ ٹائم بعد عمران خان جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گا۔ عمران خان کے ریلیز ہونے کا وقت آ گیا ہے، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس سب کے پیچھے، رجیم چینج کے پیچھے جو مقصد تھا وہ مکمل طور پر غزہ پر، فلسطین پر اپنا قبضہ، تسلط جمانا تھا امریکہ کا اسرائیل کے تھرو۔ اب وہ جو ہے مقصد ان کا پورا ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد ان کو عمران خان سے اتنی کوئی شدید وہ جو ہے نا خطرہ لاحق نہیں ہے اور نہ ہی وہ اقتدار میں ہے۔ اب یہ ہوگا کہ اب عمران خان کے جو باہر آنے کے چانسز ہیں نا وہ 90% ہو گئے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب عمران خان جو ہے جلد ہی آپ کو یہ خبر سننے کو ملے گی کہ عمران خان کو ریلیز کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو جیل میں ڈالنا بھی اس رجیم چینج کا حصہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کے دور حکومت میں اس ٹائم بھی اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تھا، اور جس میں عمران خان نے UN میں بھی اس کو کنڈیم کیا اور اسرائیل کو جو ہے نا وہ بہت شٹ اپ کال دی، اور پاکستان کے وزیر خارجہ اس ٹائم شاہ محمود قریشی تھے، انہوں نے بھی جو ہے انٹرنیشنل میڈیا پر بہت زبردست بیان دیا، اور آپ کو یاد ہوگا ڈیپ پاکٹ کا جو ورڈ تھا وہ یوز کیا تھا جو عالمی میڈیا ہے دوسرا اس کے لیے، کہ وہ حقیقت کو نہیں دکھاتے اور وہ ڈیپ پاکٹس ہیں، وہ ان کو خرید لیا جاتا ہے اور میڈیا جو ہے وہ فیبریکیٹڈ اور مینیپولیٹڈ جو ہے نیوز وہ لے کے آتا ہے سامنے۔ اس ٹائم یہ بیان جو دیا تھا پاکستان کی طرف سے جو تھا، اس کے 2 دن بعد جو ہے وہ جو حملہ تھے وہ روک دیے گئے تھے، اور اسرائیل نے جو ہے نا وہ جو حملے تھے وہ اس ٹائم روک دیے تھے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان میں ایک رجیم چینج آیا اور عمران خان کو جو ہے نا وہ پابند سلاسل کیا گیا، اور 200-250 کیسز بنا کر جو ہے جھوٹے فیک بنا کر ان کو ابھی تک بھی اندر کیا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر عمران خان، آپ خود اس چیز کے گواہ ہیں، آپ خود اس چیز کو جو ہے نا ایڈمٹ کریں گے کہ اگر عمران خان آج اقتدار میں ہوتا تو کبھی بھی فلسطین پر یہ مظالم نہیں ہوتے اور نہ ہی عمران خان ہونے دیتا۔ تو اب یہ جو عالم ہے یہ ہے کہ اسرائیل مکمل طور پر جو ہے وہ فلسطین پر قابض ہو چکا ہے، اور اس کی مکمل جو پشت پناہی کر رہا ہے وہ امریکہ کر رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے نا وہ بدماشی کر رہا ہے اور اس طرح کے بیانات دے رہا ہے کہ جی میں پورا جو ہے غزہ پر پورا کنٹرول چاہتا ہوں اور وہاں پر جو ہے میں تعمیر نو کروں گا اور اپنے طریقے سے جو ہے، اور اس طرح اور جو ہے نا وہ پھر دوبارہ سے وہاں پہ آباد کاری ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ سارے جو وہاں کے مکین تھے، رہائشی تھے، ان کو بے دخل کر دیا ہے، ان کو وہاں سے نکال دیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ یہاں مت آنا۔ ایسی ایسی ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ فوجی جو ہے نا ان کے جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کو کہ یہاں سے چلے جائیں اور یہاں دوبارہ نہ آنا، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے اور توہین
کی جا رہی ہے. تو اب یہ کیا ہے، یہ ہے رجیم چینج ہوا ہے کہ اس کا جو ہے نا ہمارے ملک میں بھی جو جس کا ہم شکار ہوئے ہیں وہ ہم ابھی تک جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں. تو بات یہی ہے کہ پاکستان کا بہت گہرا تعلق ہے اس چیز سے. پاکستان بہت بڑی رکاوٹ بن سکتا تھا اگر یہاں پر اقتدار میں غیرت مند حکمران ہوتا. وہ تو کبھی یہ برداشت نہ کرتا اور شٹ اپ کال دیتا. اور یہ جو رجیم چینج آیا ہے پاکستان میں، یہ بھی ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے آپ سب کو ہی پتہ ہے، یہ سازش ہوئی تھی. ایک خط آیا تھا، اس میں کہا گیا تھا ڈوگی جس کو بھی کہا گیا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام کرو. آپ کو پتہ ہے کہ تمہارا مالک کون ہے. ٹھیک ہے، اب ڈوگی جس کو کہا گیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کس کو کہا گیا تھا اور کس کو کام کرنے کو کہا گیا تھا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. شکریہ.